السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 264 جو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے اور وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، یعنی 2 رکعتیں پڑھی ہیں لیکن اسے شک ہو گیا کہ شاید میں نے 1 پڑھی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، فاستتم قائما، اور وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، فلیمض، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رکعت کو جاری رکھے، ولا یعود، اور اب وہ تشہد کے لیے دوبارہ نہ بیٹھے، ولیسجد سجدتین، اور 2 سجدہ سہو کر لے، فإن لم یستتم قائما فلیجلس، اور اگر وہ ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تھا پہلے ہی، یعنی اس کو یاد آ گیا کہ میری یہ دوسری رکعت ہے، تو پھر پورا کھڑا ہونے سے پہلے فلیجلس، بس اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ، اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور وابن ماجہ، ابن ماجہ نے، والدارقطنی، دارقطنی نے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں، بسند ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ تو آگے پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لیس علی من خلف الامام سہو، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر سہو نہیں ہے، یعنی امام ٹھیک پڑھ رہا ہے لیکن مقتدی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر سہو نہیں ہے، فإن سہل امام فعلیہ وعلی من خلفہ، اور اگر امام سے سہو ہو جائے، بھول ہو جائے، تو امام پر بھی اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں پر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ اسے بزار بہقی نے روایت کیا ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی اس میں ایک راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال لکل سہو سجدتان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سہو پر 2 سجدے ہوں گے، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد، رواہ ابو داود وابن ماجہ بسند ضعیف، اس حدیث کو بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی اس میں ایک راوی کمزور ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے اپنی رکعات میں یا کسی چیز میں بھی اسے کوئی سہو ہو گیا ہے، بھول گیا ہے، تو اگر وہ بالکل کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ کر تشہد پڑھ لے اور اس چیز کو یعنی ختم کر دے، اور اگر مکمل کھڑا ہو چکا ہے تو پھر وہ نہ بیٹھے۔ یہ جو آخری حدیث ہے اس میں بھی ہمیں 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ جتنی بار بھی، یعنی فرض کریں کہ ایک نماز میں اگر کوئی 4 بار بھولا ہے تو 4 بار ہی سجدہ کرے، اور دوسری یہ بات اس میں معلوم ہوئی ہے کہ یعنی یہ پہلی بات پر ہی کرتے۔ دوسرا مسئلہ ہاں اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سجدہ سہو کا موقع اور اس کا وقت سلام پھیرنے کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہیں، اس کی وجہ سے یہ محل استدلال نہیں ہے، اس سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ بہرحال ان تمام احادیث سے جو ہم نے اس باب میں پڑھی ہیں ان سے ہمیں مختلف مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے، اور ایک رائے یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی ثابت ہیں۔
تو اسی وجہ سے ائمہ کرام میں بھی مختلف آراء ہیں، مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ تیسری رائے ایک یہ بھی ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لے، چاہے تو بعد میں کر لے۔ تو تینوں آراء ہی ٹھیک ہیں، یعنی پہلے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، اور نمازی کو جب یاد آ جائے تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی لیکن بعد میں اس کو یاد آیا تو پھر اگر کمی ہے تو اس کو پورا کر لے، اگر زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر صرف سجدہ سہو کر لے۔ بہتر بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سجدہ کیا ہے اسی طرح سے ہی کیا جائے، یعنی آپ کی سنت کے مطابق ہی کیا جائے۔ بہرحال اس میں نمازی کو اختیار ہے کہ وہ سجدہ سہو پہلے کرے یا سجدہ سہو بعد میں کرے، دونوں طرح سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی رکعات کم ہیں تو اور پڑھ لے، اگر رکن رہ گیا ہے، مثلا اس نے رکوع نہیں کیا، سجدہ کر لیا، بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ قیام میں اس نے تلاوت کی، اس میں سجدہ تلاوت تھا، وہ سجدہ کرنے کے لیے جب جھکا تو ذہن سے نکل گیا، ایک کی بجائے 2 سجدے کر کے اس نے رکعت پوری کر لی تو رکوع رہ گیا نا، تو ایسی صورت میں اس کو 1 رکعت اور پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ بھی نماز کا رکن ہے، اگر سجدہ ایک رہ جائے تو اس پر بھی 1 رکعت پوری اور پڑھنی پڑے گی۔ اور یعنی نماز کو جہاں تک بھی ممکن ہو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، شک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہو تو اپنے شک کو دور کر لے، زیادتی کا شک ہو تو اس میں تو کوئی اتنے حرج کی بات نہیں ہوتی، اگر کمی کا شک ہو تو یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے۔ تو آج سجدہ سہو کا بیان پورا ہوا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت، اور جو سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم نے سجدہ سہو کا بیان پڑھا ہے، اب ہم سجدہ تلاوت پڑھیں گے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران قرآن مجید کی آیت پر جو سجدہ لکھا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت میں اور سورہ اقرا یعنی سورہ علق جسے کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں پر سجدہ کیا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کی یہ سنت ہے، لیکن اس کے واجب اور غیر واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے، یعنی اکثر علماء کا، کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ پھر قرآن مجید میں جو سجدوں کی تعداد ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ صاد اور مفصل کی جو صورتیں ہیں ان میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، اس طرح ان کے نزدیک کل سجدوں کی تعداد 11 بنتی ہے، اور یعنی ان کا یہ قول اس حدیث کے خلاف ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مفصل سمیت 14 سجدے ہیں، یہ سورہ حج کے پہلے سجدے کے قائل ہیں، دوسرے کے قائل نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ یہ سورہ حج کے دونوں سجدوں کے قائل ہیں، تو اس طرح سے یہ کل 15 سجدے بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یعنی یہ جو اختلاف ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے ان کے دلائل ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اس کی تعداد کہی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آیت سجدہ کو پڑھیں تو اسی وقت ہم اللہ اکبر کہہ کر قبلہ رخ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی دعا پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں اور اٹھ جائیں، یعنی سلام پھیرنے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اس میں دعا بھی یعنی ویسے تو تسبیحات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ الفاظ بھی ہیں، اور بعض میں اس سے کچھ کم بھی الفاظ آتے ہیں۔ یہ دعا بھی سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں اسے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی ایک تو بات یہ ہو گئی
کہ سجدہ تلاوت میں تشہد اور سلام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وضو کے ساتھ ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم جو سجدہ تلاوت ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی قضا نہیں دے سکتے، کیونکہ جو چیز واجب نہیں ہے نا اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر ہم فرض کریں رستے میں کہیں جا رہے ہیں یا کوئی ایسی ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو ہم آیت سجدہ کو پڑھ لیں اور سجدہ نہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ ہو جائے تو پھر یہ بہت ہی بہتر ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنے والا شخص اس کے اسلام میں نقص آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ واجب کو ترک کر کے کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر کثرت ہو جائے تو اس لیے یعنی یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی تاکید ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک دفعہ بہت سے صحابہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ عزائم میں سے نہیں ہے سجدہ تلاوت جو ہیں، تو تمام صحابہ اس بات پر خاموش رہے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اور اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یعنی بعض لوگ 14 سجدے اکٹھے کر لیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایک شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے لیکن اس وقت وہ سفر میں تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکا، اور اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا ایک سجدہ رہ گیا ہے، کیونکہ یہ سجدے یہ قیامت والے دن بہت بڑی نعمت ہوں گے۔ بندہ ایک ایک سجدے کو ترس جائے گا کہ کاش میں نے کوئی سجدہ کیا ہوتا اور اس کا اجر مجھے ملتا۔ تو وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جب وہ فارغ ہو یا وہ دیکھے کہ اب میں سجدہ کر سکتا ہوں تو آیت سجدہ کو دوبارہ پڑھ لے اور سجدہ کر لے۔ یعنی یہ ایک اپنا ایک ذہن ہی ہے، ورنہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ضروری ہے۔ ویسے ہی یہ بات میرے خیال میں یہ آتی ہے کہ اگر ایک شخص یہ سوچے کہ میرے اس سجدے کی کمی رہ گئی ہے تو وہ اس آیت سجدہ کو ایسے موقع پر پڑھ کر جب وہ سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کر لے، تو اس کا وہ سجدہ بھی ہو جائے گا اور پھر وہ قضا بھی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے آیت کو پڑھا اور دوبارہ پڑھ کے اس نے سجدہ کر لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہم صحابہ کرام کے عمل سے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ان سے ایک نیکی رہ جاتی تھی تو وہ دوسرے وقت میں کوئی ایسی نیکی کر لیتے تھے جس سے وہ کمی پوری ہو جائے۔ جس طرح حدیث بھی آتی ہے نا کہ اگر گناہ ہو جائے یا نیکی میں کمی ہو جائے تو اس کے پیچھے اس طرح کی نیکی لگا دو جو اس گناہ کو مٹا دے یا اس کی کمی کو پورا کر دے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ایسا کر لیں تو انشاءاللہ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ اب میں سجدہ کر سکتی ہوں تو آیت سجدہ دوبارہ پڑھ لیں اور سجدہ کر لیں، بہرحال یہ فرض نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں صاد لیست من عزائم السجود، کہ سورہ صاد کا جو سجدہ ہے یہ ان سجدوں سے نہیں ہے جن کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا یعنی ان کے سجدے کا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو چونکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نبیوں کی اطاعت کریں تو آپ نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کر لیا۔ بہرحال یہ سنت ہے۔ اور وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی، فلم یسجد فیہا، تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، متفق علیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہ کرنا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ نجم میں سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو فرائض نہیں ہوتے تھے نا، ان اعمال کو کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. جس طرح چاشت کی نماز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے. تہجد تو ہمیشہ پڑھتے تھے نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تہجد کا خاص حکم دیا کہ فتہجد بہ نافلۃ لک، تو آپ تہجد نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آپ ضحیٰ کی نماز اور اسی طرح اور بھی کئی اعمال ایسے تھے جو اس وجہ سے آپ مسلسل نہیں کرتے تھے کہ امت پر کہیں فرض نہ ہو جائیں، واجب نہ ہو جائیں، تو اس لیے کبھی آپ چھوڑ دیتے تھے. بہرحال سجدہ یہ کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سجدہ ثابت ہے. سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعن خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فضلت سورۃ الحج بسجدتین، کہتے ہیں کہ سورہ حج کو 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی مرسل روایات میں روایت کیا ہے، مراسیل میں، اور ورواہ احمد بالترمذی موصولا، امام احمد اور ترمذی نے موصولاً اس کو روایت کیا ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور انہوں نے یہ الفاظ زیادہ اس میں شامل کیے ہیں کہ فمن لم یسجد فلا یقرأھا، کہ جو اس کے سجدہ اس کا نہیں کرتا وہ اس کو پڑھے ہی نہیں. لیکن اس کی سند ضعیف ہے. یعنی انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ سورہ حج میں دونوں سجدے کرنے چاہیے. اگر کوئی سجدے نہیں کرنا چاہتا تو اس کو نہ پڑھے. یعنی سجدہ کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو سنت پر عمل چھوڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سورت کو نہ پڑھے. یعنی ایسے وقت میں جہاں وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہاں وہ اس کو نہ پڑھے. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا نمر بالسجود، اے لوگو ہم آیات سجدہ پر سے گزرتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، بس جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا. ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سجدے فرض نہیں کیے مگر جو اللہ چاہے. بعض نے یہاں ان یشاء کی بجائے پڑھا ہے ان نشاء، کہ اگر ہم چاہیں تو کر لیں. وہ فی الموطا، اور یہ روایت موطا امام مالک میں بھی موجود ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قاری قرآن کو اختیار ہے کہ اگر وہ سجدہ کر لے تو بہت اچھا، اگر وہ سجدہ نہ کرے تو اس کے اوپر واجب نہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن تلاوت فرماتے. فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، جب آپ آیت سجدہ پر سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے. وَسَجَدْنَا مَعَهُ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے. رواہ ابو داود بسند فیہ لین، امام ابو داود نے اس روایت کو اس طرح سے ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں کچھ کمزوری ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح قاری قرآن کو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، اسی طرح جو تلاوت کو سن رہا ہے اسے بھی کرنا چاہیے. یعنی امام کو بھی اور مقتدی کو بھی، دونوں کو سجدہ کرنا چاہیے. تو یہ تھا سجدہ تلاوت کا بیان، جس میں سجدہ شکر کا بیان ہے. پہلے ہم نے سجدہ سہو پڑھا، یعنی نماز کی بھول چوک کے بارے میں جو سجدہ کیا جاتا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد سجدہ تلاوت پڑھا، اور اب سجدہ شکر پڑھیں گے. یعنی یہ 3 قسم کے سجدے ہیں جو نماز کے علاوہ کیے جاتے ہیں. سجدہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے شکریہ کے طور پر. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ عبادات میں سے سب سے عمدہ عبادت، خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند ہے وہ ہے انسان کا سجدہ کرنا.
کیونکہ اس میں سجدہ کرنے میں انسان اپنے آپ کو پورے طور پر مطیع اور فرما بردار ظاہر کرتا ہے کہ اپنی ذی قدر پیشانی، اپنا چہرہ زمین پر ہی رکھ دیتا ہے اور سارے اعضاء اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم عبادت ہے اور مفت کی ہے، اس پہ کچھ خرچ بھی نہیں آتا اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ پھر یہ ہے کہ اس میں وضو بھی شرط نہیں ہے، صرف قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ اپنانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی خوشی کی خبر آئے، بچے کے امتحان میں پاس ہونے کی، کسی چیز کے ملنے کی، بعض اوقات انسان کسی چیز کو کھانے کی خواہش رکھتا ہے یا پہننے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی بڑا کام ہو یا چھوٹا جو ہمیں خوش کر دے، تو ہم فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اس سجدے میں بعض نے کہا ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا پڑھ لی جائے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو عام جو نماز میں سجدے میں دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا پڑھ لی جائے تو کافی ہے۔ تو چلیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسی خبر آتی، جاءہ امر، کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوتا، آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی، یسرہ، جو آپ کو خوش کر دے، خر ساجدا للہ، تو آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، نسائی کے علاوہ۔ یعنی یہاں کانا اذا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل عمل تھا، یعنی کبھی کبھار کی بات نہیں تھی، ایک آدھ مرتبہ نہیں، بلکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جو آپ کو خوش کر دیتی، مثلاً آپ نے کہیں قافلہ بھیجا ہے، جنگی لشکر بھیجا ہے تو اس کی فتح کی خبر آ گئی، یا تجارتی قافلہ گیا ہے تو ان کے واپسی کی یا اچھے نفع کی خبر آ گئی، یا اسی طرح مسلمانوں کے معاملے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حکم آیا جس پر آپ کو خوشی ہوئی۔ اور ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لمبا سجدہ شکر کیا اور 3 مرتبہ کیا، اور وہ تھا اپنی امت کی بخشش کی خوشی میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کا ایک حصہ ہم نے بخش دیا، پھر فرمایا کہ دوسرا بھی بخش دیا، پھر فرمایا کہ تیسرا بھی، یعنی ساری امت آپ کی بخش دی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبے سجدے کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے سجدہ شکر اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک پڑ گیا کہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ شکر کیا نبی علیہ السلام نے۔ تو یعنی یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، خوشی تھی کہ آپ کی جماعت کو، آپ کی امت کو بخش دیا گیا۔ اب ہمیں تو فکر اس چیز کی ہے کہ امت تو بخش دی گئی ہے، اب ہم امت میں شامل ہیں یا نہیں، یہ ہمارے لیے ایک متجسس بات ہے، تجسس میں ڈالنے والی اور ہمیشہ کوشش کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم آپ کی امت میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہاں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر سجدہ کیا ہے، اور سجدے کے لیے علماء کا بے شک وضو میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ بغیر وضو کے بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ بہت عظیم صحابی ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں 10 ایسے افراد میں شامل کیا گیا ہے جن کو نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد اپنی وفات کے قریب
ان کو منتخب کیا تھا کہ ان 6 میں سے کوئی میرے بعد خلیفہ بن سکتا ہے، یعنی ان میں ان کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ یہ خلافت کر سکتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فاطال السجود، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، وقال، اور فرمایا، ان جبریل اتانی فبشرنی، بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی، فسجدت للہ شکرا، تو میں نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یعنی محدثین نے اس سجدے کی وجہ یہ بتائی ہے، خوشخبری کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اپنی طرف سے نازل کرے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ رحمتیں تو امت کو ملنی تھی، لیکن خوشی امت کے سردار کو ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی مل گئی، وہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی ایسی خوشی ہوتی ہے جو ہماری ذاتی نہیں ہے، یعنی ہمارے بچے کو کوئی چیز مل گئی ہے یا ہمارے کسی عزیز کو کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جو اچھی ہے بہت، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے، یا ہم نے کسی کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا پوری کر دی اور اس کو وہ چیز دے دی، یا اس کو وہ آسانی دے دی جو ہم نے اللہ سے اس کے لیے طلب کی تھی، تو پھر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ذاتی معاملے کے علاوہ بھی کسی دوسرے کی خوشی پر بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی الی الیمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی لشکر دے کر یمن کی طرف بھیجا۔ فذکر الحدیث، انہوں نے لمبی حدیث کا یعنی پورے واقعہ کا ذکر کیا۔ قال فکتب علی باسلامہم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ فلما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب خر ساجدا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا تو آپ سجدے میں گر گئے، شکرا للہ علی ذالک، اللہ کا اس بات پر شکر کرتے ہوئے۔ اس حدیث کو بھی بہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی جو اصل حدیث ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو جب آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان کو کس چیز کی دعوت دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ادعوہم الی الاسلام، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو اسلام کے احکامات سکھا دینا، اگر وہ نہ مانیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ تم لوگ اپنا ٹیکس ادا کرو، ذمہ بن جاؤ، اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو ٹیکس اور اس کی تمام شرائط، یعنی یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم لوگوں کے اوپر مسلمان حکومت لگاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان حکومت کی تحویل میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت پھر حکومت ان کی جو ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اس کے بدلے میں ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اور اس لیے لگایا جاتا ہے یہ ٹیکس کہ وہ اس کی ادائیگی میں تنگی محسوس کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا سوچیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اس بات پر بھی آمادہ نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، اور جنگ ان کے ساتھ اس لیے کرو کہ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، یمن والوں کے ساتھ بات ہوئی تو وہ پہلے سٹیپ پر ہی راضی ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق دے دی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا۔ جب آپ کو خط پہنچا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ آپ کی خوشی ایک تو اس بات کی تھی
کہ اگر ان سے جنگ ہوتی تو ظاہر ہے کہ قتال ہوتا، مسلمان بھی شہید ہوتے اور کافر بھی قتل ہوتے، تو اس سے بہت بہتر تھا کہ امن سلامتی کے ساتھ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ نے اس بات پر سجدہ شکر کیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت عمدہ قسم کی عبادت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے، کیونکہ قیامت والے دن بندہ ایک ایک سجدے کو ترسے گا اور اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر ہم دنیا میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر سجدہ کرتے رہیں تو ہماری زندگی بھر میں بہت سے سجدوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔